ایک میسج سوشل میڈیا پہ، بھائی یہ میرا معافی نامہ ہے، سوشل میڈیا پہ معافی نامہ، ان سے معافی مانگ رہا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں، ان سے معافی مانگ رہا ہے جن سے کبھی بات نہیں کی. وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کیا تو نے ماں کے قدم پکڑ کے معافی مانگی ہے؟ اور کیا تو نے باپ کے قدم پکڑ کے دو آنسو گرائے ہیں؟ کیا تو نے اس بھائی کے دروازے پہ جا کے بھی کہا بھائی معاف کر دے؟ اور تو پوری رات نہیں پوری زندگی مسجد میں گزار دے، اگر باپ معاف نہیں کر سکتا تو تجھے خدا بھی معاف نہیں کر سکتا ہے. گارنٹی ہے. سوشل میڈیا پہ میسج چھوڑنے سے پہلے ایک بار نگاہ اٹھا کے اپنے باپ کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھ جا. بابا تم نے مجھ سے فلاں کام کو کہا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا، اور صاحبو کتنا بڑا گناہ ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا. سوشل میڈیا کے میسج نہیں بچائیں گے، اگر جہنم کی آگ سے بچائے گی تو ماں باپ کی دعائیں بچائے گی. ہاں میں کوئی زیادہ میٹھا بولنا نہیں جانتا، کیونکہ مجھے جنت بانٹنی آتی نہیں ہے. جنت اسے ملے گی جسے مدینے والا مصطفیٰ چاہے گا. ہاں ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. فرمایا گیا قیامت کا دن ہوگا، سب کے عمل تولے جائیں گے. ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ کوئی نہ ہوگا، عمل تولا جائے گا صرف نیکیاں. فرشتے جنت کی طرف لے کے چلیں گے، آواز آئے گی ٹھہر جاؤ. کہا مالک کیوں؟ کہا دوبارہ عمل تولو. فرشتے کہیں گے یا اللہ ساری نیکیاں ہیں، پھر کیوں؟ رب فرمائے گا ذرا رکھو تو ترازو میں. پھر نیکیاں رکھی جائیں گی ایک پلے میں، اور پھر ایک چھوٹی سی پرچی آئے گی جو گناہوں کے پلے پہ آ کے گرے گی. ایک پرچی آئے گی جو پوری زندگی کی نیکیوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دے گی. اب نیکیوں کا پلہ نیچے چلا جائے گا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا فرشتوں ابھی سے جنت نہیں دوزخ میں ڈال دو. فرشتے جب لے کے چلیں گے کہے گا یا اللہ پوری زندگی تیری فرما برداری کرتا رہا، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، اے میرے پروردگار مجھے اس سے شکوہ نہ کی، تو جنت دے دے تو تیرا کرم ہے، دوزخ میں ڈال رہا ہے تیرا عدل ہے. یا اللہ مجھے تیرے فیصلوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میرے مالک بتا تو صحیح یہ کون سا گناہ ہے جس نے زندگی بھر کی نیکیاں ختم کر دی ہیں؟ میری کون سی خطا ہے جو میری پوری زندگی کی نیکیاں کھا گئی ہے؟ اتنے میں جیسے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا ایک آواز آئے گی، بندے تو نے ساری زندگی میری بارگاہ میں عبادت کی ہے، کبھی نماز تو نے نہیں چھوڑی، کبھی روزہ تو نے ترک نہیں کیا، کبھی جھوٹ تو نے نہیں بولا، کبھی پڑوسی کو تکلیف تو نے نہیں دی ہے، کبھی کسی کے بارے میں برا تو نے نہیں سوچا، کبھی تو نے زبان سے غلط جملے نہیں نکالے ہیں. لیکن یاد کر ایک بار تو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بول گیا تھا، یہ تیرا وہی گناہ ہے جس نے ساری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے. اب مجھے کہہ لینے دو، اگر زندگی میں ایک بار ماں سے اونچی آواز میں بات کر لو تو زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں سے جو دن میں 10 بار ماں کو تانے دیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں بولا کرتے ہیں، اور مجھے بتا تو سکی ایک بار اگر اونچی آواز میں بولو تو زندگی بھر کی عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے. جو 10 بار اونچی آواز میں بولتے ہیں اور کبھی ماں سے معافی نہیں مانگتے، جا کے مسجدوں میں گر جاتے ہیں. اور چھوڑ مسجد کی بات، اگر اللہ توفیق دے تو حرم میں چلے جانا، کعبے میں سر جھکا لینا. اگر ماں راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا. تم سے بھی گزارش ہے، شب برات کی آئی موٹر سائیکل میں چابی لگائی، کہاں جا رہے؟ قبرستان. ایکسیلیٹر فل ہے، پوری رات ادھر ادھر کے چکر کاٹتا رہا اور نتیجہ زیرو نکلا. قبرستان جانے کا مطلب تیرا شوق نہیں ہے، قبرستان میں جا کر کے تجھے ٹہلنے کی اجازت نہیں. آج کی رات قبرستان اس لیے بھیجا جاتا ہے، اور جا کبھی جا کے ٹوٹی قبروں کے پاس بیٹھا کر اور ان ٹوٹی قبروں کی نکلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھا کر اور یہ سوچا کر یا اللہ آج یہ اس کا ٹھکانہ ہے، کل میرا ٹھکانہ بنے گا. اس لیے قبرستان جانے کی اجازت ہے. جتنے آوارہ لفنگے ہیں سب تمہیں گاڑیوں پہ ملیں گے، عبادت کے نام پہ غنڈہ گردیاں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے نام پر دولت بھی برباد کر رہے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وقت خدا نے دیا ہے، دولت خدا نے دی ہے، آجا مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھ جا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں غیجہ بچا پانے والے خدا کی قسم اتنا کہنا تیرا کام ہے، ضمانت بخشش کی تیرا مدینے والے مصطفیٰ کا. مہربانی کرو، رب کو مناؤ.
یہ دنیاوی رسمیں ختم کرو. ضروری نہیں ہے پورے علاقے کے قبرستان کے چکر کاٹ. اس قبرستان میں چلا جا جو تیرے گھر کے قریب ہے. اپنا انجام سوچ اور پھر آنکھوں میں آنسو لے کے نبی کی محفل میں بیٹھ جا. میں جانتا ہوں اور میرا عقیدہ بھی یہ ہے ان کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. آج کی رحمت آواز دے رہی ہے. آج کی رات رب کی رحمت ہے. کوئی جو مجھ سے آج رزق مانگے, یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مالک تیرے محبوب کا واسطہ ہے, جب بھی محتاج کرے مالک صرف اپنا محتاج کر, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ تو کریم ہے. ہم جانتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے یا رحمان, رب 3 مرتبہ کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. ہاں مانگ کیا مانگتا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. وہ صاحب آؤ کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھو. آج کی رات جوانوں خالی نہیں جانی ہے. اللہ توفیق دے, جب محفل سے اٹھ کے جاؤ اللہ توفیق دے تو وضو کر لینا, مصلی بچھا لینا اور سجدے میں سر رکھ کے 2 آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں گرا دینا. صرف 2 آنسو گرا دینا. اور خدا کی قسم موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. جب تمہارے آنسو نکلیں گے اللہ کی قسم تمہاری آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اٹھ کے جاؤ نا, مصلی بچھا لینا. اگر تھک جاؤ, ہمت جواب دے جائے, مصلی پہ نہ بیٹھ سکو اپنے بستر پہ بیٹھ جانا. بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکو تو لیٹ جانا. اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا اور رونا. اگر رو بھی نہ سکو تو رونے جیسا منہ بنا لینا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا مالک آج معاف کر دے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. خدا کی قسم وہ بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو میرے نبی نے مثال دی رب کے بندے کے توبہ ہونے کے معاملے کی. میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو, سفر کرتے کرتے وہ کسی راہ گزار ایسی جگہ پہ پہنچ جائے پورا جنگل ریتیلا ہو اور وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے اور پھر جب آنکھ کھلے تو اس کی اونٹنی غائب ہو, سواری اس کی وہاں پہ نہ ہو. یہ فرمایا اور سارا کھانے پینے کا سامان سواری کے ساتھ ختم ہو گیا ہو. آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھلے گی, وہ دیکھے پھر اسے موت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا. یہ مثال میرے نبی دے رہے ہیں. جب وہ دیکھے گا پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں اور یہاں سے کہیں جانا بھی نہیں, پھر وہ موت کو قریب سے دیکھتا. آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مایوسی میں لیٹا, پھر آنکھ کھلی, کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے قریب آ گئی ہے اور سارا سامان اس پہ لدا ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر پھر بندے نے اس سواری کو دیکھا اس کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور بڑا خوش ہوگا پھر وہ. آقا فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں نکل جائے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. اتنی خوشی, کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن خوشی اتنی ہوئی کہ الٹا کہہ بیٹھا کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں صحابہ اس سے بھی زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے گناہوں سے توبہ کیا کرتا ہے. ہاں صاحب آ جاؤ, رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر دیکھو اس کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا. آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے, آنسو بہانے کی رات ہے. اس کی چوکھٹ